خرم اقبال رحمانی صاحب، اللہ رب العزت کا نظام تقسیم رزق کیا ہے، کچھ اس پر ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جس طرح حضرات علماء کرام نے مضمون کو بنیاد فراہم کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس سے یہ بات تو واضح ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی رزاق ہے، بے شک، اور جو کچھ وہ عطا فرما رہا ہے وہ سب کچھ رزق ہے۔ بے شک، جب رزاق بھی وہی ہے اور دینے والا بھی وہی ہے، پھر تقسیم بھی اسی کی جانب سے ہے۔ بالکل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو یوں بھی ارشاد فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ۔ ویسے تو اس پر یہ بھی واجب نہیں کہ بندوں کی مصلحت کے لیے کوئی کام کرے، لیکن یہ اس کی شان کریمی اور شان رحیمی ہے کہ بندوں کی مصلحت کے لیے بھی کچھ افعال وہ فرماتا ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح کا اور معاشرے کی اصلاح کا سامان رہے۔ تو اس نے فرمایا کہ جو رزق کی تقسیم ہے، جو معیشت کی تقسیم ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی طرف سے ہے، بے شک، اور اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو، ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ واہ، دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبھی کے لیے رزق کو کشادہ فرما دیتا، اتنی فراوانی رزق کی ہو جاتی تو یہ سرکش ہو جاتے، زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دے۔ تو اکثر انسان کی سرکشی جو ہے وہ مال کی فراوانی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اور جہاں محتاجی والا عنصر ختم ہوتا ہے وہیں سرکشی کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رزق کی تقسیم کو اپنی مصلحتوں کے ساتھ متعین فرمایا، اور پھر انسان کا یہ سمجھنا کہ سب کو ایک جیسا مل جائے۔ تو اس کے لیے ایک مثال ایسی بھی ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا جسم بنایا، اس میں ہر جسم کے جو اعضاء ہیں سب کی حیثیت مختلف ہے۔ آنکھ کی الگ حیثیت ہے، پیر کی ایڑی کی الگ حیثیت ہے۔ اب کوئی سمجھے جی آنکھ بھی جسم کا حصہ ہے اور پیر کی ایڑی بھی جسم کا حصہ، دونوں برابر ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آنکھ اپنا کام کرے گی اور پیر کی ایڑی اپنا کام کرے گی۔ اسی طرح رزق کی تقسیم اللہ نے بندوں میں فرمائی، اور پھر اس رزق کی تقسیم میں بندوں کو بھی شامل فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے دل میں مال کی محبت کو نکال کر رزاق کی محبت کو ڈالے۔ فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جنہیں ہم نے دیا ہے یہ سارا ان کا بھی نہیں ہے بلکہ اس لیے دیا کہ وہ بانٹتے رہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے خزانوں کی تقسیم کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم بندوں کی مصلحت کے لیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے کام بھی آ سکیں، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کر سکیں، اور معاشرے کے اندر جو انحصار کا توازن ہے وہ برقرار رکھا جا سکے۔ بہت خوب مفتی صاحب قبلہ، کیا بات ہے، علامہ صاحب، بہت خوبصورت آج کلام کیا آپ لوگوں نے۔